علی ماجد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ علی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پرندے رکھنے کا شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا اور کس طرح سے آپ یہ شوق لے کے چل رہے ہیں؟ شوق تو بچپن سے ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ تقریباً 4 سے 5 سال سے کمرشل فارمنگ کر رہا ہوں میں اس بارے میں. تو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں کمرشلی اس کو لے کر چل رہا ہوں. بریڈنگ وغیرہ کی سینس اس سے ڈیولپ ہوئی ہے اور 4 سال سے تقریباً شوق کر رہا ہوں. صحیح. اور آپ نے گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں, تو گھر میں کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ اس کے لیے بہت زیادہ جگہ درکار نہیں ہے. بیسیکلی یہ آپ تقریباً کوئی ایسی جگہ ہو, گھر کا کوئی کونا, گھر کا کوئی سٹور, بالکنی. میں نے بیسیکلی اپنے گھر کی بالکنیز میں ان کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور کیجز لگائیں جہاں پر ہوا بھی ٹھیک آئے اور دھوپ بھی آتی ہو, تاکہ ان کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی بچایا جا سکے. اور بہت زیادہ جگہ درکار نہیں ہے اس کے لیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں تھوڑا سا کوئی سپیس ہو جہاں پر رکھ سکیں. اچھا علی, مجھے یہ بتائیے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ موسم کی شدت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, گرمی سردی سے بچا کے رکھنا ہے, کتنا ٹائم دیتے ہیں, کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے, لیکن ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے ان کے لیے اے سی لگوایا ہوا ہے گرمیوں میں, اور سردیوں میں 2 سے 3 ہیٹرز چلتے ہیں ان کی کیئر کے لیے. اور کیونکہ سردی کا جو سیزن ہوتا ہے وہ ان کی بریڈنگ سیزن ہوتا ہے, تو اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہیٹ جو ہے, پھر اندر ٹیمپریچر باکس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر اس وقت ہے اور کتنا ایکچوئل ٹیمپریچر ہمیں چاہیے ہوتا ہے بریڈنگ کے لیے یا بچوں کو صحیح رکھنے کے لیے. تو بس ایسے ہی ہے. صحیح. اب یہ چیز کا خیال بھی رکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی پراپر خیال رکھنا. تو کھانے کے لیے ان کو کیا دیتے ہیں, کیا کیا ٹائمنگز ہیں, خود سارا خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں, کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ایک بندہ نہیں کر سکتا. چونکہ میں نے بہت زیادہ برڈز رکھے ہوئے ہیں اس لیے ایک بندے کا کام نہیں ہے, اور کچھ دیگر مصروفیت کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں 50 پیئرز رکھے ہوئے ہیں کسی چیز کے, آپ کے گھر میں اتنی سپیس ہے کہ آپ 50 پیئر رکھ سکتے ہیں, تو آپ ان کا بآسانی تقریباً 30 to 40 منٹس میں ان کا سارا ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں ہے یہ کام. ایسے سوچا جاتا کہ اگر آپ نے 2-4 پیئر رکھ لی ہیں تو آپ کو کوئی 2-3 گھنٹے دینے پڑتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ نے ان کو دن میں صرف 1 دفعہ پانی دینا ہے, 1 دفعہ دانہ دینا ہے, اور ان کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ ہم جیسے اب جدید دور میں آ گئے ہیں تو ہمیں فارمنگ کا اور اس کی بریڈنگ کا کافی اندازہ ہوتا چلا گیا ہے. تو ان کو سافٹ فوڈز دیتے ہیں, ہم وٹامنز دیتے ہیں, کیلشیمز دیتے ہیں, منرلز دیتے ہیں, سیڈ ان کے بہت اچھے اب ہم دے رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے ہمیں ان کی میڈیسنز آنا شروع ہو گئی ہیں, میڈیسن بہت زیادہ ہے ان کی. اور ڈفرینٹ لائک ہم ان کو ایک دفعہ سافٹ فوڈ دیتے ہیں, ایک دفعہ ہم ان کو ڈرائی فوڈ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ویجیٹیبلز بہت زیادہ یوز کروانی پڑتی ہیں, ایگ فوڈ ایک ہوتی ہے وہ دینے پڑتے ہیں. پھر باہر سے ایک ملٹی نیشنل کمپنیز. تو آپ کا اچھا خاصا بجٹ بھی درکار ہوتا ہوگا, یعنی یہ شوق کچھ سستا شوق نہیں ہے. وہ لوگ جن کے پاس بجٹ محدود ہے وہ شوق نہیں پال سکتے ہیں یہ والا. دیکھیں بیسیکلی شوق اور بزنس جو ہے یہ ایک کمرشل بزنس ہے. آپ کوئی بھی شاپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ چاہیے, اس کے لیے کافی پیسے چاہیے ہوں گے. میں ایسا کہتا ہوں کہ ان شارٹ کہ میں نے طوطے نہیں رکھے ہوئے, طوطوں نے مجھے رکھا ہوا ہے. کہ میں اگر 50 پیئر میں نے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں خیال کہ میں نے کبھی جیب سے شاید پیسے ان کے لیے خرچ کیے ہوں, بلکہ ان سے مجھے آمدنی ہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی شاپ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. یعنی یہ بہترین روزگار کا ذریعہ بھی ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو یہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں یہ روزگار کا ذریعہ کس طرح سے, یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا. آپ ایک بریڈنگ پیئر لیتے ہیں, فرض کریں ہم سب سے لیسٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایک بجری جس کو ہم عام زبان میں آسٹریلین پیرٹ کہتے ہیں, اس کا پیئر بآسانی طریقے سے 700 روپے کا آ جاتا ہے. وہ 4 منتھ جب یا 5 منتھ ان کی ایج ہو جاتی ہے تو وہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بریڈنگ ایک سیزن ہوتا ہے جو اگست سے ستمبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تقریباً اپریل تک چلتا ہے. 6 مہینے میں وہ 3 سے 4 دفعہ بچے دیتے ہیں, اور سب سے کم اگر ہم ایوریج لگائیں تو وہ 4 بچوں کی ایوریج ہوتی ہے. اور اس دورانیے میں وہ 4 کلچ دے دیتے ہیں, مطلب 16 بچے. اور آپ کے وہ 16 بچے 700 روپے کی انویسٹمنٹ سے فرض کریں ہم لگا لیتے ہیں 800 روپے ان کا خوراک کا ہم نے لگا لیا, 1500 روپے میں آپ کو ریٹرن آ گیا 3500 روپیہ. تو یہ بہت اچھا ہے. اسی طرح آپ یہ ایک پیئر کا ہے, اگر فرض کریں آپ 10 پیئر لگاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 20,000 روپے آ جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا ذریعہ ہے. اس میں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے آپ اچھے برڈز رکھ سکتے ہیں. لو برڈ ہیں, کوکاٹیلز ہیں, را ہے,
اور مختلف اس میں سے آپ کے پاس کون کون سی ٹائپس کے برڈز ہیں یہ میں را میرے پاس ہیں، لو برڈز ہیں، کوکاٹیلز ہیں، اس کے علاوہ میرا جو بیسک شوق ہے وہ بجری گرک ہے جس کو ہم عام زبان میں آسٹریلین پیرٹ کہتے ہیں. جب میں نے شوق سٹارٹ کیا تھا تو مجھے صرف یہی اندازہ تھا کہ یہ 700-800 روپے کا جوڑا ہے. اچھا. اور اب کچھ ایسا ہے کہ 7-8 لاکھ میں بھی بعض اوقات نہیں آتا. تو یہ کافی ایکسپینسو شوق ہے، لیکن چونکہ جتنے پیسے آپ لگائیں گے ریٹرن بھی اس طرح ہی ہے، اس کا ریوارڈ ہے. اچھا، لوگوں کا بہت زیادہ فوکس جو کہ برڈز لور ہوتے ہیں، جو خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کلرفل برڈ ہونا چاہیے، پھر بہت زیادہ بچے جس طرح شوقین ہوتے ہیں کہ بولنے والا پرندہ طوطا جو ہے وہ انہیں بہت پسند ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا یہ کون سی ٹائپ ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا پراپر ان کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ جو بولنے والے طوطے ہیں ان میں گرین پیرٹ ہے جس کو ہم کاٹھا طوطا بولتے ہیں، پاکستانی پیرٹ بھی اس کو کئی لوگ بولتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان اور انڈیا میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ الیگزینڈر ایک میوٹیشن ہے، ایک بریڈ ہے جس کو ہم عام زبان میں را یا کشمیری طوطا کہتے ہیں. اس کے علاوہ گرے پیرٹ بولتا ہے. آپ کے سکھانے پہ آپ کو بچہ لینا پڑتا ہے، کوئی 2 مہینے کا بچہ ہو اس کو ہینڈ فیڈ کروانی پڑتی ہے سرنج کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو آپ نے ٹیم کرنا ہے اپنے ساتھ. جو ورڈ آپ بولیں گے اس کو سکھائیں، کچھ تھوڑی سی ڈیوریشن لگے گی اس پہ، لیکن ایک دفعہ جب وہ سیکھ جائے گا تو پھر آپ کی بات کو وہ پک کرنا شروع کر دے گا. صحیح. مجھے یہ بتائے گا، جانور پرندے یہ بے زبان ہوتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں ایکسپریس اس طرح سے کرنا نہیں آتا جس طرح سے انسان کر لیتے ہیں. گرمی سردی کی شدت، کوئی تکلیف ہو، کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے آسان حل یعنی کہ ایک آپ جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کے بعد تو آپ کو ظاہر ہے چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس اتنے سارے پرندے ہیں، یہ پتہ لگا لینا کہ بیچ میں سے اس پرندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ مشکل چیز ہے. ہاں جی، دیکھیں اس کی کنڈیشن ہم لوگ جو کہ 4-5 سال یا میرے سے سینئرز جو ہیں ان کو کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے، ہم پرندے کے بولنے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. اس کی نوائز ہوتی ہے، اس کی جو وائس ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ اس کی فزیکل کنڈیشن کیا کہہ رہی ہے، سٹریس میں تو نہیں چلا گیا. بہت زیادہ پرندے جس طرح اب مہنگے پرندوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ چونکہ بیمار بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری سائز ہوتا ہے تو وہ بیمار ذرا جلدی ہو جاتے ہیں، جو کہ ریئر میوٹیشنز ہیں اسپیشلی جو کہ نیچرل بریڈز نہیں ہیں، وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. تو ان کی خاص خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اب کوئی سٹریس تو نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. پھر اس حساب سے اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں. اور اگر کوئی نیا بندہ اس کا شوق کرنا چاہتا ہے تو ہماری جو یہ بیسکلی ایک شوق بھی ہے اور یہ کمیونٹی بن گئی ہے پاکستان میں. پاکستان میں اسپیشلی آپ کسی بھی فینسیئر سے اس کو ویڈیوز وغیرہ شیئر کر کے بتا سکتے ہیں کہ میرا برڈ یہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو سجیسٹ بھی کرے گا. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ لوگ تھوڑا سا تنگ ہو رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں. لوگ دوسروں کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اسپیشلی، اور دوسرے فینسیئرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور شوق وغیرہ کو آگے لے کر چلیں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. مجھے یہ بتائے گا، بہت زیادہ آپ کو ایک اپنائیت سی ہو جاتی ہے، آپ مسلسل جس پرندے کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، پھر اس کو ایک دم سے سیل کر دینا. کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ اس پرندے کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہو گیا، اس کو تو میں سیل نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو آپ اس کو پھر اس کی قیمت تو نہیں نہ لگا سکتے، لیکن یہ کہ جیسے ہم لوگ کمرشلی لے کے چل رہے ہیں، کچھ چیز بعض اوقات ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ نے آگے کچھ چیز پرچیز کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ ایسی چیز سیل بھی کرنی پڑ جاتی ہے جو کہ آپ کی ورکنگ ہے یا آپ کا دل کے بہت قریب ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ میں اس طرح کی چیز نہیں پروڈیوس کر سکوں گا. تو دکھ تو ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ کہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ سیل کر کے نہ کہ آپ اپنی کوئی کہیں اور پیسے لگا رہے ہیں بلکہ ایک دفعہ دوبارہ اس میں جا رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو آپ بآسانی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے جانور گھر میں رکھے ہیں، پرندے رکھے ہیں، وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں. ان کی ایک علیحدہ سے زبان ہوتی ہے جو وہ سمجھتے بھی ہیں اور اپنی بات سمجھاتے بھی ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں شوق کی بات ہے، کیونکہ پرندوں کا شوق کرنا یا کسی اور ایسے پیٹ کا شوق کرنا یہ ایک اسی بندے کا کام ہے جو نیچر سے زیادہ قریب ہے، جو نیچر کو پسند کرتا ہے. یہ عام انسان وغیرہ اس طرح کا شوق نہیں کر سکتے. نیچر کے قریب جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس کا شوق کرتے ہیں اور ان کو پھر عادت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. اور یہ ہم جب بچپن میں تھے ہمارے گھر والوں نے ہمیں اس چیز کا شوق کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی یوتھ ہے اور نئے ٹین ایج لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف آئیں. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں.
یہ بہت زبردست آپ نے میسج دیا ہے کہ آپ نیچر کے بھی کلوز ہو جاتے ہیں اور جو آپ ایک بے روزگاری والا ایشو ہے وہ بھی آپ کا سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور بجائے آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں ہی اور اچھی ایکٹیویٹی میں ٹائم سپینڈ کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ جانور، یہ پرندے رکھنا بھی چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت آسان ہے، طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، آپ سب سے پہلے اپنا این کریں، آپ اپنے گھر میں ایک جگہ دیکھیں آپ کے پاس سپیس کتنا ہے، اس حساب سے آپ برڈ سلیکٹ کریں۔ دیکھیں، شوق اور کاروبار، اگر کاروبار میں آپ جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے، شوق ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کو شوق ہے تو اس کے بعد آپ کاروبار میں جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شوق آپ کو ریوارڈ نہیں نہ دے رہا تو وہ آہستہ آہستہ کچھ ٹائم ڈیوریشن سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے سے کہا گھر والوں کی سپورٹ آپ کو رہی، کیونکہ آپ نے گھر میں ہی اپنے پرندے رکھے ہیں اور بزنس بھی گھر میں ہی آپ رکھ کے کر رہے ہیں، تو کتنی گھر والوں کی سپورٹ ضروری ہے؟ اوبیسلی آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے میرے فادر کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، اور یہ شوق مجھے ادھر سے ہی آیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، پیسے دینا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرف جائیں، آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں نہ جائیں، بالکل نہ پڑھیں، گھر کے اندر اس شوق کو لے کر چلیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، نہ صرف ایتھیکلی بلکہ فائنینشلی انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ تو obviously آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر ہی آپ کو جو ہے اس کا فیڈ بیک بھی اچھا ملنا شروع ہوتا ہے۔ علی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔